جب دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں ہوگا تب قیامت آئے گی۔ جب دنیا ایمانداری سے خالی ہو جائے گی، جب دنیا اللہ کی محبت سے خالی ہو جائے گی، جب دنیا اللہ کے پیار سے، معرفت الہی سے خالی ہو جائے گی، جب دنیا والوں کے دل میں دنیا کی محبت سما جائے گی، شیطان کی محبت سما جائے گی، جب دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں ہوگا تب قیامت آئے گی۔ جب کسی کے دل میں ایمان کا ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا، بس اس دن اللہ اس دنیا کو فنا کر دے گا۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی یہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ آواز اتنی سخت اور خوفناک ہو جائے گی کہ کوئی جاندار بھی زندہ نہیں رہے گا، کہ اس خوفناک اور دردناک آواز کو سنتے ہی کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہے گی، کوئی جاندار اشیاء زندہ نہیں رہے گی۔ ایک دم زمین ٹوٹ پڑے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام کی یہ خوفناک آواز سنتے ہی پہاڑ پتوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ جوانوں، اس دن سوائے اللہ کی ذات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک اللہ کا نام باقی رہے گا اور ایک اس کے رسول کا نام باقی رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم پر اسرافیل علیہ السلام پھر دوسرا سور پھونکیں گے۔ جب دوسرا سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل آئیں گے، قبریں پھٹ جائیں گی، زمین پھٹ جائے گی، مردے قبروں سے باہر نکل آئیں گے اور ٹڈیوں کی طرح پریشان حال ہو کر محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایک بار پھر سور پھونکا جائے گا تو لوگ یکا یک قبروں سے باہر نکل کر محشر کے میدان میں قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ یکا یک قبروں سے نکل کر جلدی جلدی اپنے رب کی طرف دوڑنے لگ جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری کم بختی کہ ہمیں قبروں سے اس حال میں کس نے اٹھایا؟ یہ خوفناک آواز دینے والا کون ہے؟ ہم کس کی آواز سن رہے ہیں؟ خدادانو، یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی سچ فرمایا کرتے تھے کہ بس ایک زوردار آواز آئے گی جس سے سب لوگ جمع ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ پھر میرے اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اور جب آسمان پھٹ جائیں گے، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب زمین پھٹ جائے گی، جب قبروں کے تمام مردہ لوگ زندہ اٹھائے جائیں گے، آج ہر نفس یہ جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ آج ہر شخص یہ جان لے گا، ہائے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح آسمان کے نیچے ہر آدمی کا حساب و کتاب ہوگا۔ کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو امام صاحب نے تلاوت بیان کی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہارے آگے رکھ دے گا اور تمہارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، یعنی برائی بھی تمہارے آگے رکھ دے گا، پھر اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ ہے یہ آیت سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے دوران ہی آپ کی چیخ نکل گئی، آپ روتے ہوئے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد جب آپ کو ہوش آئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب، تو قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا حساب لے گا، تو قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی برائی کا بھی حساب لے گا۔ ہے عمر تو ایک پل کا حساب دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتا،
میرے مالک عمر تو ایک پل کا حساب بھی نہیں دے سکتا، تو قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی غلطی کا بھی حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہارے آگے رکھ دی جائے گی، تمہاری چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی تمہارے آگے رکھ دی، پھر اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ دن کتنا ہولناک دن ہوگا، وہ دن کتنا خطرناک دن ہوگا، جب اللہ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی غلطی کا بھی تم سے حساب لے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی مسجد میں آتے تو اتنا روتے زاروں قطار رویا کرتے تھے، خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، حضرت آپ جب مسجد میں آتے ہیں تو آپ زاروں قطار کیوں روتے؟ آپ نے فرمایا، میاں اللہ کے گھر میں آ کر روتا اس لیے ہوں کہ اللہ کے گھر میں آ کے اپنے مالک کو کہتا ہوں، مالک حسن تو دنیا میں تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں، قیامت کے دن تجھے منہ کس طرح دکھا سکے گا؟ قیامت کے دن تیرا چہرہ کس طرح دیکھ سکے گا، تیرے سامنے کس طرح آ سکے گا؟ حسن تو دنیا میں تجھے منہ دکھانے کے قابل ہے۔ اتنی خشیت، اتنا خدا کا خوف۔ جوانوں، اس لمحے کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی تمہارے آگے رکھ دی جائے گی، پھر اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اے میرے نوجوان بتا تو صحیح، آج تو کون سے جذبات لے کر میرے پاس آئے؟ میرا اللہ فرماتا ہے، اے بندے تم کیا سمجھتے ہو، کیا تم بیکار پیدا کیے گئے ہو کہ بس ناچنا ہے، کودنا ہے، دولت اکٹھی کرنی ہے، پیسہ اکٹھا کرنا ہے؟ فرمایا، نہ بندے نہ، قیامت کے دن میں تیری آنکھ سے پوچھوں گا کہ تو کیا دیکھ کے آیا ہے۔ اے میرے بندے، قیامت کے دن میں تیری زبان سے پوچھوں گا کہ تو کیا بول کے آیا ہے۔ قیامت کے دن میں تیرے کانوں سے پوچھوں گا کہ تو کیا سن کے آیا ہے۔ قیامت کے دن میں تیرے دل سے پوچھوں گا تو کون سے جذبات لے کر میرے پاس آیا ہے؟ میاں کس کا پیار لے کر آیا ہے، کس کی محبت لے کر آیا ہے؟ اے بندے، قیامت کے دن میں تجھ سے تیری جوانی کے بارے میں پوچھوں گا، اور تیری جوانی کہیں آوارگی میں تو نہیں گزری، جوانی کہاں گزار کے آیا ہے تو، اور تیری جوانی روڈ پہ تو نہیں گزری، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے تاش کھیلتے ہوئے تو نہیں گزری۔ صاحب، اگر مالک کو درست جواب نہ ملا تو پھر کیا جواب دے گا؟ جوانوں، قیامت کے میدان میں، قیامت کے بازار میں دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جن کے بارے میں حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا، فرشتوں انہیں ایک سائڈ پہ کر دو، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میری خاطر راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے رویا کرتے ہیں، جو دنیا میں میری خاطر، اللہ ہو، میرے جلوے کی خاطر، میرے دیدار کی خاطر، جو دنیا میں راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، جو دنیا میں راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے میرے دیدار کی خاطر، جو نمازوں میں روتے تھے، قیام میں رویا کرتے تھے، رکوع میں رویا کرتے تھے، سجدوں میں رویا کرتے تھے، اللہ اکبر، صرف میرے دیدار کی خاطر۔ فرشتوں، اب وقت آ گیا ہے دیدار کرانے کا، اب ان نیک لوگوں کو، میرے دوستوں کو، میرے یاروں کو ایک سائڈ پہ کر دو، ان میرے محبوبوں کو کہو کہ آج تمہارے دیدار کا وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مکھڑا دکھانا چاہتا ہے، اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے۔ پھر قیامت کے بازار میں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے کم بخت لوگ بھی ہوں گے کہ جس کے بارے میں حکم ہوگا، فرشتوں ان کم بختوں کو ایک سائڈ پہ کر دو، ان ذلیلوں کو ایک سائڈ پہ کر دو۔ یہ وہ ذلیل لوگ ہیں جو دنیا میں نماز پڑھنا تو جہاں رہ گیا، میرے حضور جھکنا تو جہاں رہ گیا، یہ میرے گھر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔
اللہ اکبر، انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی مجھے سجدہ نہیں کیا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، پڑھنا تو جہاں رہ گیا انہوں نے قرآن دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، پوری زندگی انہوں نے شیطان کی پیروی کی۔ ان کم بختوں کو ایک سائڈ پہ کر دو، انہیں بتا دو کہ او کم بختو، او ذلیلو، آج تمہارے لیے میرے پاس کوئی دیدار نہیں ہے، کوئی دیدار نہیں ہے، کوئی جلوہ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ جوانوں، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کو قیامت کے دن دھتکار دیا جائے گا، جن کو قیامت کے دن خدا کے دیدار سے دور کر دیا جائے گا، جن کو قیامت کے دن رسوا کر دیا جائے گا، ذلیل کر دیا جائے گا، کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ حضرت رابعہ بصری، اللہ کی محبوبہ، اللہ کی ولیہ، اللہ کی نیک بندی، آپ نے ایک دن ایک بالٹی میں پانی ڈالا، ایک بالٹی میں آگ ڈالی، دونوں بالٹیاں اٹھا کے کہیں جا رہی ہیں۔ کسی نے دیکھا، پوچھا، رابعہ اللہ کی نیک بندی، اماں جی خیر تو ہے، کہاں جا رہی؟ کہا آج میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور جہنم کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جنت کو آگ لگا دوں گی اور جہنم کی آگ بجھا دوں گی، دونوں کو ختم کر دوں گی، اس لیے کہ میری قوم کا نوجوان جب عبادت کرے گا نہ تو وہ جہنم کے خوف سے کرے گا، نہ تو وہ جنت کی لالچ کے لیے کرے گا، میری قوم کا نوجوان عبادت صرف اس لیے کرے گا کہ میں نے قیامت کے دن بس اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ جوانوں، قیامت کے دن جس شخص کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس شخص کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، جس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ بس جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ خوش قسمت انسان ہوگے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بدبخت لوگ ہوں گے۔ بس جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کم بخت لوگ ہائے ہائے کرتے، ہائے ہائے کی پکار پکارتے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جب حساب و کتاب ختم ہو جائے گا تو دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر کبھی انہیں موت نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی امیری اور غریبی کا عذر پیش کریں گے۔ جب یہ عذر پیش کریں گے تو میرا اللہ اپنے نیک، متقی، پرہیزگار اور محبوب بندوں کو بلائے گا، اور یہ گنہگار لوگ اپنی ان وجوہات کا جواب دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امیر لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے میری بندگی کیوں نہ کی، تم نے میری عبادت کیوں نہ کی؟ میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا، دولت دی تھی، عزت دی تھی، شہرت دی تھی، ان کے باوجود بھی تم نے مجھے فراموش کر دیا اور تم نے مجھے بھلا دیا، تم نے میری عبادت کیوں نہ کی، میری بندگی کیوں نہ کی؟ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال سن کر امیر لوگ جواب دیں گے کہ یا باری تعالیٰ، تیری دولت نے ہمیں مصروف کر رکھا تھا، دولت نے ہمیں مصروف کر رکھا تھا، اس لیے ہم تیری عبادت نہ کر سکے، اس لیے ہم تیری بندگی نہ کر سکے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بلائیں گے، انہیں کہیں گے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کو، ان کو میں نے پیسہ دیا تھا، عزت دی تھی، شہرت دی تھی، دولت دی تھی، ان سب کے باوجود بھی سلیمان علیہ السلام نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، میری بندگی کرتے رہے، میری عبادت کرتے رہے۔ ان کے پاس حکومت تھی، پیسہ تھا، دولت تھی، عزت تھی، شہرت تھی، ان سب نعمتوں کے باوجود بھی، ان سب مصروفیات کے باوجود بھی انہوں نے میری بندگی نہیں چھوڑی، انہوں نے میری عبادت نہیں چھوڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بیمار لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے میری عبادت کیوں نہ کی، تم نے میری بندگی کیوں نہ کی؟ تو بیمار لوگ کہیں گے یا باری تعالیٰ، ہم بیمار تھے اس لیے آپ کی عبادت نہ کر سکے، ہم بیمار تھے اس وجہ سے آپ کو سجدہ نہ کر سکے، آپ کی بندگی نہ کر سکے۔ بیمار لوگوں کی یہ وجہ سن کر اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو ان کے سامنے بلائے گا، ان کے درمیان بلا کر میرا اللہ فرمائے گا، لوگو، میرا ایوب تم سے زیادہ بیمار تھا،
میرا ایوب تم سے زیادہ تکلیف میں تھا، اتنی بڑی بیماری کے باوجود بھی میرے ایوب نے میری عبادت نہیں چھوڑی، میری بندگی نہیں چھوڑی۔ پھر میرا اللہ تعالیٰ غلام سے پوچھے گا کہ تم نے میری عبادت کیوں نہ کی، تم نے میری بندگی کیوں نہ کی؟ غلام کہے گا یا باری تعالیٰ میں آزاد نہ تھا، اس وجہ سے آپ کو سجدہ نہ کر سکا، میں آزاد نہیں تھا، میں پنجرے میں بند تھا، اسی وجہ سے آپ کی عبادت نہیں کر سکا، آپ کی بندگی نہیں کر سکا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے درمیان بلائے گا، فرمائے گا میرا یوسف بھی تو غلام تھا، غلامی اور مجبوری کے باوجود بھی یوسف نے میری نماز نہیں چھوڑی، میرے یوسف نے میری بندگی نہیں چھوڑی، میرے یوسف نے میری عبادت نہیں چھوڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ غریب لوگوں کو بلائے گا، بلا کر پوچھے گا ہاں جی تم نے میری عبادت کیوں نہ کی، تم نے میری بندگی کیوں نہ کی؟ وہ کہیں گے جی ہم غریب لوگ تھے، غربت کی وجہ سے آپ کو سجدہ نہ کر پائے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان کھڑا کر دے گا، فرمائے گا ان کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا، ان کا تو اپنا مکان ہی نہیں تھا، اپنا گھر ہی نہیں تھا، اپنا در ہی نہیں تھا، ان سب مجبوریوں کے باوجود بھی، اس غربت کے باوجود بھی میرے عیسیٰ نے میرے حکموں کو نہیں توڑا، عیسیٰ نے میری بندگی نہیں چھوڑی، میری عبادت نہیں چھوڑی۔ اب یہ چاروں قسم کے لوگ ناکام اور لاجواب ہو جائیں گے، محشر کا میدان ہوگا، یہ چاروں قسم کے لوگ ناکام اور لاجواب ہو جائیں گے۔ جب یہ لاجواب ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے، ان سب کو جہنم میں ڈال دو۔ جوانوں اس دنیا میں ہم مسافروں کی طرح ہیں، پہلے ہماری روح عالم ارواح میں تھی، پھر ماں کے پیٹ میں، پھر دنیا میں، پھر یہاں سے قبر میں چلی جائیں گی، قبر سے ہو کر پھر محشر میں بالا آخر جنت میں قیام کرے گی یا جہنم میں جائیں گی۔